پرندے اور خون شبیر کی تقسیم۔ اہل بیت سے مروی ہے کہ شہادت مظلوم زہرا کے بعد جب آپ خاک کربلا پر بلا دفن و کفن سو رہے تھے، ایک سفید رنگ پرندہ آیا۔ اس نے اپنے پروں کو خون شبیر سے رنگین کیا اور اڑ کر درختوں کے اس جھنڈ میں آیا جہاں دوسرے پرندے بیٹھے تھے۔ اس پرندے نے آ کر انہیں ملامت کی کہ آج کا دن بھی کسی مصیبت و شادمانی کا دن ہے۔ تمام پرندوں نے اس سے غم کی وجہ پوچھی تو اس پرندے نے اپنے پروں سے ٹپکتا ہوا خون دکھا کر انہیں بتایا کہ میدان کربلا میں فرزند زہرا اپنے احباب و اقربا و انصار کے ساتھ بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا گیا ہے۔ اس وقت کا جسم بلا کفن و دفن خاک کربلا پر پڑا ہے، اس کا خون اس کا کفن ہے اور ریگ کربلا اڑ اڑ کر اسے قبر فراہم کر رہی ہے۔ جنات کی مستورات اس پر واویلا کر رہی ہیں۔ یہ بات سن کر تمام پرندے وہاں سے اڑ کر کربلا آئے۔ جب واقعات دیکھے تو تمام پرندوں نے اپنے کو لاش غریب کربلا پر گرا دیا، اپنے پر خون سین سے رنگین کیے اور ہر ایک علاقے میں خبر شہادت پہنچانے کی خاطر اڑ گیا۔ انہی میں سے ایک پرندہ مدینے میں آیا، روضہ رسول کا طواف کر کے آن حضور کو پرساد دینے لگا۔ اس پرندے کی آہ و بکا سن کر تمام پرندے اس کے گرد جمع ہو گئے اور تمام پرندوں نے اپنی زبان حال سے آن حضور کو اپنے مظلوم بیٹے کی خبر شہادت سنا کر پرساد دیا۔ اہل مدینہ نے پرندے کی اس غیر معمولی شور و گل پر تعجب کا اظہار کیا، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہ چل سکا۔ آخر جب کچھ دن بعد شہادت مظلوم زہرا کی اطلاع مدینے میں پہنچی تو اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ اس دن پرندے خبر شہادت ہی دے رہے تھے۔ وہی پرندہ شام کے وقت بیرون مدینہ ایک یہودی کے باغ میں ایک درخت پر آ کر بیٹھا اور نوحہ و بکا کرنے لگا۔ اس باغ میں اس یہودی کی ایک اندھی اور بہری بیٹی رہتی تھی، جسے یہودی نے شہر سے باہر لا کر اسی باغ میں رکھا تھا۔ دن کو یہودی اپنا کام کاج کرتا تھا اور رات کے وقت بیٹی کے پاس جاتا تھا۔ اس رات اتفاقاً یہودی کسی کام سے باہر گیا اور واپس نہ آ سکا۔ رات کے وقت جب وہ لڑکی تنہائی سے گھبرا گئی تو لیٹتی لیٹتی اسی درخت کے نیچے آ گئی جس پر وہ پرندہ تھا، نوحہ خوانی کر رہا تھا اور اس کے پروں سے خون مظلوم رسول ٹپک رہا تھا۔ اتفاقاً ایک قطرہ اس لڑکی کی آنکھ میں ٹپکا اور اس کی آنکھ منور ہو گئی۔ لڑکی نے سر اٹھا کر پرندے کو دیکھا تو ایک پرندہ بیٹھا ہے جو انتہائی دردناک انداز میں نوحہ خوانی کر رہا ہے۔ لڑکی نے دیکھا کہ خون کا قطرہ اسی پرندہ کے پروں سے ٹپکا تھا۔ دوسرا قطرہ لڑکی نے اپنی دوسری آنکھ میں گرا دیا، دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی۔ اب تو لڑکی کا حوصلہ بڑھ گیا اور جیسے جیسے قطرات ٹپکنے لگے، لڑکی اپنے جسم پر ملنے لگی۔ چند ہی منٹ میں لڑکی خون سید و شہداء کی برکت سے شفا یاب ہو کر اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ لڑکی اٹھ کر باغ میں ٹہلنے لگی۔ یہودی جب باغ میں آیا تو اسے اپنی لڑکی نظر نہ آئی۔ اس نے اس چلنے والی لڑکی سے پوچھا کہ اسی باغ میں میری ایک محتاج و اپاہج لڑکی رہتی تھی۔ اس لڑکی نے باپ کو گلے لگا کر کہا، ابا جان، آپ پہچانتے ہیں، آپ کی وہ لڑکی ہوں اور اب شفا یاب ہوں۔ یہ بات سن کر یہودی غش کھا کر گر گیا۔ جب اسے غش سے افاقہ ہوا تو لڑکی سے پوری رویداد سنی۔ پھر لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر اس درخت کے نیچے آیا جس پر پرندہ بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر کہنے لگا، اے پرندہ، تجھے اللہ عظیم کی قسم ہے، مجھے اتنا بتا دے کہ تو کہاں سے آیا ہے، تو کون ہے، تیری آواز میں یہ بے پناہ غم کیسا ہے اور تیرے پروں پر خون کیسا ہے۔ قدرت نے اس پرندے کو قوت گویائی سے نوازا۔ پرندے نے تمام رویداد سنائی اور بتایا کہ یہ غریب زہرا اور حبیب رسول کا خون ہے۔ میں بھی دوسرے پرندوں کی طرح ان کی خبر شہادت دینے
اڑا تھا، میرے حصے میں مدینہ آیا اور میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر وہ یہودی اور اس کی بیٹی اس وقت مسلمان ہو گئے۔ اس یہودی کے قبیلے کے بہت سارے یہودی مسلمان ہو گئے۔